أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت کا مسلمانوں پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے سال میں کئی ایسے موسم بنائے ہیں جن موسموں میں وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے. اور ان موسموں میں سے ایک موسم اب بالکل سر پر آن پہنچا ہے اور وہ ہے موسم رمضان. ماہ رمضان جو کہ ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان جو کہ ماہ غفران ہے، ماہ رمضان خیر و برکت والا مہینہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور خیر و شر کے لیے ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے بہترین راہ ہے. بینات من الھدی والفرقان، ہدایت کی نشانیاں، حق و باطل کے لیے فرقان. اور ساتھ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے، تندرست و توانا ہو، بیمار نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، فلیصمہ، وہ اس مہینے کے روزے رکھے. شروع اسلام میں اجازت تھی کہ آدمی چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو کسی کو رکھوا دے. ایک روزے کا ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، فدیہ دے دے، کافی ہے. لیکن اگر روزہ رکھ لے تو بہتر ہے. بعد میں اللہ رب العزت نے جب یہ حصہ نازل فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، وہ پہلا حصہ منسوخ ہو گیا. اس مبارک مہینے کی آمد ہے، مسلمانوں کو اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے. ابھی رمضان میں چند دن باقی رہ گئے ہیں،
ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے دل کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں، ایک دن پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی، مسلمانوں میں یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے خوش ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، سال بھر قرآن نہیں بھی پڑھا تو اب قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، پورا سال ہوا قرآن کو اونچا لٹکا رکھا ہوا ہے۔ ایک خوشی ہے کہ یہ مہینہ ماہ قرآن ہے، اس مہینہ میں ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جنہوں نے پورا سال کبھی روزہ نہیں رکھا وہ خوش ہیں کہ روزہ رکھیں گے، صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یقیناً مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور مسلمانوں میں ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی ہے جو کچھ پریشان ہوتے ہوتے ان کی پریشانی بڑھ رہی ہے کہ رمضان تو سر پہ آ گیا، روزے رکھنے پڑیں گے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے، ان کے سر پہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ حالانکہ ہمیں رمضان کا استقبال خوش دلی سے، فرحت و انبساط کے ساتھ، ایک ایسی روحانیت کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں خوشی ہو کہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اجر و ثواب جمع کرنے کا سیزن آ رہا ہے، ہم روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، خیرات کریں گے۔ اس خوشی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا روزہ ہم پر فرض کیا ہے، اور روزے کے بے شمار فائدے بھی ہیں، مادی فائدے ہیں، روحانی فائدے ہیں، دینی فائدے ہیں اور طبی فائدے ہیں۔ بے شمار فوائد والا یہ روزہ ہے، ہمیں اس کا استقبال خوشی سے کرنا چاہیے۔ کئی انگریزوں نے سروے کیا، روزے کے فوائد کا ذکر انشاءاللہ پھر کبھی آئے گا، صرف اشارہ کر دوں کہ ایک بلکہ کئی غیر مسلم ڈاکٹروں نے سروے کیے اور انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج صرف ایک ہے کہ سال میں چند دن بھوکے رہا جائے۔ اب وہ تو چونکہ کافر ہے، وہ تو کہے گا بھوکے رہا جائے، اور مسلمانوں کے پاس اللہ رب العزت نے سال میں ایک مہینہ، کم از کم ایک مہینہ جو کہ فرض ہے، ہر ہفتے میں 2 دن، ہر مہینے میں 3 دن، ایام بیز، پیر جمعرات، یہ روزے الگ ہیں لیکن کم از کم ایک مہینہ تو فرض ہیں۔ اگر مسلمان صرف اس ایک مہینے کے فرض روزے رکھ لیں، انگریزوں کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت ساری بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے۔ وہ مبارک مہینہ الحمدللہ ہمارے سر پر آیا ہوا ہے، بہت قریب آ گیا ہے، اس کا استقبال خوش دلی سے کریں، اور اس مہینے کے داخل ہونے سے پہلے چند ایک موٹے موٹے کام ضرور کر لیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہو جائے کہ یا اللہ بہت ہو گئی، ہم نے گزشتہ 11 مہینوں میں بہت کچھ کر لیا، جو ہو گیا ہمیں معاف کر دے، لیکن آج کے بعد ہم تیری اطاعت کریں گے، تیرے نبی کی تابعداری کریں گے۔ اگر توبہ اپنی صحیح شرائط کے ساتھ کر لی جائے، اور توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ توبہ کی 3 مشہور شرطیں ہیں۔ اگر گناہ بندے اور بندے کے رب کے درمیان گناہ ہے تو 3 شرطیں، آدمی اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، آدمی اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کے دوبارہ ارتکاب کا قطعاً ارادہ، عزم بالجزم کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ بندہ اپنے رب کے سامنے کیے گئے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت پہلا کام یہ کہ اس کے پہلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہوں سے بالکل پاک ہو گئے، اللہ رب العزت راضی ہو گیا۔ اور اللہ بندے کی توبہ سے کتنا راضی ہوتا ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اونٹنی پر اپنا زاد راہ، زاد سفر اونٹنی پر لادا صحرا میں سے گزر رہا ہے، کسی جگہ درخت آیا، اونٹنی باندھی اور سو گیا، اٹھا تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے۔ اب اس لق و دق صحرا کے اندر جہاں نہ پانی نہ کھانا نہ کوئی چیز، کسی قسم کے زندگی کے آثار نظر نہیں آتے، اس جگہ یہ بالکل ہی بے دست و پا ہو گیا، سواری گئی، کھانا اس پہ تھا، پینا اس پہ تھا، سب گیا، پریشان ہو گیا کہ اب میرے آخری وقت آ گئے۔ پریشانی کے عالم میں وہیں پڑا، پھر سے سو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی پاس کھڑی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو، اچانک اسے ایسی بشارت مل جائے کہ تم بچ گئے ہو، کتنی خوشی ہوگی۔ موت کو کوئی پسند کرتا ہے؟ موت ایک حقیقت ہے، ہر کسی کو ہر حال میں آئے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا میں نہ رہے، بڑی بڑی دولتوں کے مالک قارون فرعون جیسے حکومتوں کے مالک نہ رہے، اور دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو مرنا ہے۔ موت نظر آ رہی ہو، اچانک زندگی کی بشارت مل جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس آدمی کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں ہوش ہی کھو بیٹھا، کہنے لگا اللہم انا ربک وانت عبدی، اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ سارا کچھ الٹ گیا یا نہیں؟ زبان سے کلمہ کفر نکلا، لیکن خوشی کے عالم میں وہ سب بھول چکا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ بندہ توبہ کرے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ یہ آدمی اپنی اونٹنی کو واپس آتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ رمضان کا استقبال توبہ طائب ہو کر کریں، رجوع اللہ کریں، انابت اللہ کریں۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ کوشش کریں کہ کسی پہ ظلم ہو گیا، کسی پہ زیادتی ہو گئی، کسی کا مال کھا بیٹھے، جتنے ظلم و زیادتی کے کام ہیں، جتنے کسی کے حقوق سلب کیے ہیں، وہ حقوق ادا کر دیں۔ یہ تو ویسے بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے، ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، ان تعدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کر دو، امانتیں مالکوں کو ادا کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں۔ اس مہینے کی خیر و برکات حاصل ہوں گی۔ اس مہینے کو عموماً ماہ مبارک رمضان المبارک کہا جاتا ہے نا، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی مبارک کہی بھی جاتی ہے، کہتے ہیں مبروک علیک شہر۔ اگرچہ کلمہ مبروک جو ہے یہ اصلاً مانن یہاں فٹ نہیں ہوتا، مبارک علیکم شہر ٹھیک ہے۔ عربوں میں بھی اور انہی کی سنا سنائی ہم میں بھی مشہور یہی ہے مبروک، جبکہ مبروک وہ چیز ہے جس کے اوپر اونٹ بیٹھ جائے۔ اگر اونٹ ہمارے اوپر بیٹھ جائے تو وہ تیا پانچائے کر دے گا یا نہیں؟ مبروک نہیں، اصل لفظ ہے مبارک۔ مبارک علیکم شہر، یہ مبارک کیوں دی جا رہی ہے؟ مبارک اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں، مسند امام احمد میں، سنن نسائی میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے، اذا دخل رمضان، جب رمضان آ جائے،
فتحت ابواب الجنہ، پہلی چیز یہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مبارک ہے یا نہیں؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت مردۃ الشیاطین، اور ایک روایت میں ہے وغلقت الشیاطین سفدت الشیاطین، جتنے بڑے بڑے شیطان ہیں ان کو پا بے زنجیر کر دیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ تینوں کام ہی کتنے مبارک ہیں۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ہمارا بنی نوع انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان، اس کو بند کر دیا گیا۔ گویا کہ گناہوں پر ورگلانے بٹکانے والا جیل میں بند ہے، وہ ہتکڑیوں میں ہے، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں گناہ پھر بھی ہوتے رہتے ہیں۔ رمضان میں ہوٹل کھلے، یہاں تو شاید کوئی ہمت نہیں کر پائے گا کیونکہ یہاں حکومت کا ڈنڈا کافی طاقت میں ہے۔ پاکستان میں دیکھیں، اسلامی ملک ہے وہ بھی، دیگر ملکوں میں دیکھیں، رمضان المبارک کی آمد ہو گئی اور ہمارے ہوٹلوں کنٹینوں والے کیا کرتے ہیں؟ رمضان کی نشانی دیکھیں، اپنا وہ جو سامنا حصہ ہے جہاں وہ سیل مین بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس حصے اور کسٹمروں کے حصے کے چھوڑ کر آگے پردہ لگا دیا۔ اندر داخل ہو جاؤ، پردے کے اندر ہو جاؤ، کنٹین میں داخل ہو جاؤ، وہاں رمضان نہیں ہے، اور باہر نکلو تو رمضان ہے۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہوٹل کھلے ہیں، بے روز پھر رہے ہیں، کچھ لوگ بے روز کھلے عام بے روزی کا مظاہرہ کرتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آدمی بے روزہ پایا گیا، انہوں نے اسے پکڑا، اسے کوڑے مارے اور کہا ویلک وصبیاننا صیام، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، ہمارے تو بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے بھی روزے رکھتے تھے، اور آج کا دور دیکھیں، بڑے بھی روزہ نہیں رکھے ہوئے۔ ہوٹل کچھ عجیب طریقے سے بند کیے ہوئے ہیں، لائٹیں باہر کی بند کر دی، اندر کھلی ہیں، کام چل رہے ہیں۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں اور دیگر گناہ، جھوٹ بولا جاتا ہے، غیبتیں کی جاتی ہیں، گالی گلوچ کی جاتی ہے، ہاتھ چھوڑا جاتا ہے، رمضان کا مہینہ شیطان بند، اور یہ گناہ کیوں ہو رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دو روایتیں جو ہیں، ان دونوں روایتوں کو پڑھ کے غور سے دیکھیں۔ ایک میں ہے وغلقت الشیاطین، اور ایک میں ہے سلسلت، اور ایک میں ہے سفدت، تین لفظ ہیں، تینوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن یہاں ایک لفظ کا ایک روایت میں اضافہ ہے وَسُفِدَتْ مَرَدَتُ الشَّيَاطِينِ، بڑے بڑے شیطان جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ ابلیس اور اس کے جو چیلے بڑے بڑے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، چھوٹے چیلے کام کرتے رہتے ہیں۔ ڈیفنس کی دو تین قسمیں ہوتی ہیں نا، فرسٹ لائن، سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن۔ فرسٹ لائن بند ہے، اور آپ تو جمہوری ملکوں کے رہنے والے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب ڈیفنس لائن یا لیڈرشپ کی بڑی لائن بند کر لی جائے، کسی جماعت کے صدر کو، سیکٹری کو، یہ کو وہ کو بند کر لیں، نیچے والے ان سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیڈر بند ہیں، اب ہمیں سڑکوں پہ نکلنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بے عین ہی رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق ہے کہ رمضان میں شیطانوں کو بند کیا جاتا ہے، لیکن بڑے بڑے شیطانوں کو، چیلے کام کرتے رہتے ہیں، اور چیلوں میں جن بھی ہیں، چیلوں میں انسان بھی ہیں۔ انسان بھی شیطانی کام کرتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم کی آخری سورت، سورۃ الناس، وہاں من الجنت والناس ہے نا، من الجنت والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ انسان بھی شیطانی کام کرتے ہیں، خود روزہ رکھا ہوا نہیں، کچھ دوسرے کو رکھنے نہیں دیتے، بلکہ بعض شیطانوں کی خبر سن کر تو تعجب ہوتا ہے کہ بیوی نیک ہے، اس نے روزہ رکھ لیا،
شوہر نے روزہ نہیں رکھا ہوا اور بیوی کا روزہ تڑوا دیا، بیوی کا روزہ تڑوا دیا، شیطانی کام ہے یا نہیں؟ اور ایک انسان نے سر انجام دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں بڑے بڑے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ شیطانی سے روک دیے جاتے ہیں، چھوٹے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ جن کے دل میں کچھ ایمان ہے وہ چھوٹے شیطانوں کے ہاتھ میں نہیں آتے۔ یہ مبارک مہینہ مبارک اس لیے ہے کہ اس میں بڑی نعمتیں ہمارے لیے، اس میں قرآن نازل ہوا جو ہماری زندگی کا دستور ہے۔ شیطان بند، جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند، اور کیا چاہیے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ حصول تقوی کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو متقی بنانے کا مہینہ ہے، تو قرآن کریم کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ ہم پہ فرض کیے گئے۔ گرمیوں میں بھی روزے آتے ہیں، بڑی تکلیف کا موسم ہوتا ہے، اس مرتبہ بھی کچھ گرمی تو ہے لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، روزے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ صرف تم ہی نہیں کہ جن پر روزے فرض ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور تقوی کیسے ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ تقوی کیسے آئے گا؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، والعمل علیہ، اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے صبح سے سحری کھائی اور سارا دن کھانا نہیں کھایا، کوئی جوس، کوئی شربت، کوئی لسی، کوئی پانی نہیں پیا، 13 گھنٹے 14 گھنٹے مسلسل کھانا پینا بند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کا کوئی روزہ نہیں، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا وہ کھانا پینا چھوڑ دے، کوئی ضرورت نہیں کھانا پینا چھوڑنے کی، یہ بلا وجہ بھوکا اور پیاسا مر رہا ہے۔ اگر کھانا پینا چھوڑنا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ اور چیزیں چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اپنی زبان سے غیبت کرنا چھوڑ دو۔ غیبت کرنا چھوڑتے ہیں ہم روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں کہیں بھی اکٹھے ہو گئے، چل سو چل، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، غیبت، چغلیاں۔ اور یہ غیبت کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے جس کو کسی مسلمان بھائی کی وہ باتیں جو اسے ناپسند ہیں کہ اس کے سامنے کی جائیں، اگر اس کی عدم موجودگی میں کریں تو یہ غیبت ہے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کی ان باتوں کا ذکر کرنا جو اسے پسند نہیں ہے، یعنی سامنے کرو گے تو وہ ناراض ہوگا۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اگر وہ واقع اس میں پائی جائیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ گھوٹالہ کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کرتا ہے، اور واقعی وہ کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر واقعی وہ کرتا ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ کرتا ہی نہیں پھر تو یہ بہتان ہے،
یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ہم رمضان میں غیر رمضان میں عادی ہیں، زبان کھلی، لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہی ہے، لوگوں کے خلاف بد زبانی میں سارا دن نکال دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگر زبان پر کنٹرول نہیں، جھوٹ نکل رہا ہے، غیبتیں نکل رہی ہیں، گالی گلوچ نکل رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آدمی یہ سمجھے کہ صرف پیٹ کا ہی روزہ ہے تو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے ہے، کھانا پینا ہی پیٹ میں جائے گا نا۔ روزہ ہمیں اپنے پورے جسم کا رکھنا ہوگا، اپنے ہاتھ کا روزہ رکھیں، کسی پہ ظلم زیادتی نہ ہو، آپ کسی کو اپنے ہاتھ سے اذیت نہ پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمان کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان کا تعارف یہ ہے، اور جس کی زبان بھی کھلی، ہاتھ بھی کھلا، 11 مہینے بھی کھلے، رمضان بھی کھلا، کیسا مسلمان ہوگا یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے زبان سے کسی کو اذیت نہ دو، باقی مہینوں میں نہ دو، رمضان میں بالخصوص نہ دو۔ زبان پہ کنٹرول رکھو، اپنے کانوں پر کنٹرول رکھو۔ غیبت کرنا تو بڑا گناہ ہے، کیا خیال ہے غیبت سننا ثواب ہے؟ کہیں گے جی ہم تو نہیں کر رہے تھے، وہی کرتا رہا، وہ کرتا رہا، یہ بڑے مزے کے ساتھ چوستے رہے۔ ایک غیبت کرنا ہے اور ایک غیبت سننا، بلکہ غیبت چوسنا ہے۔ اگر کہیں وہ ذرا سا رکنے لگتا ہے تو اس کو پھر سے لقمہ دے دیتے ہیں، وہ پھر چالو ہو جاتا ہے۔ مرد ہو عورت ہو، اگر لقمے دے دے کر کسی کی غیبتیں کروا رہا ہے، کسی سے غیبتیں سن رہا ہے، یہ برابر شامل ہے۔ نہ غیبت کرے نہ غیبت سنے، اپنے کانوں سے بری باتیں رمضان کے مہینے میں بالخصوص، لیکن پورے رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں اپنے کانوں پر کنٹرول کریں، زبان پر کنٹرول کریں، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کریں۔ ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، چھٹی ہو، کام پر ہیں تو مجبوری ہے، کام لگے ہوئے ہیں، چھٹی ہو تو کہیں گے جی ٹیلی ویژن کھولو، لیپ ٹاپ کھولو، اور جو کچھ کسی کے پاس ہے کھولو، ٹیلی ویژن لگا دیا، کچھ بھی لگا دیا، اور فلمیں ڈرامے یہ وہ دیکھنا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں جی روزہ پاس کر رہے ہیں، روزہ وقت پاس کر رہے ہیں، اور یہ واقعی روزہ پاس ہو جائے گا، روزہ گزر جائے گا، کیونکہ اگر اس کو اپنے آداب کے ساتھ آپ سر انجام دیں گے تو روزے کا ثواب ہوگا، اور اگر ایسے ہی آپ نے روزے کو پاس کر دیا تو روزہ پاس ہوئے گا، ثواب نہیں ہوگا۔ اپنے کانوں کو غلط باتیں سننے سے روکیں، اپنی زبان کو غلط باتیں کرنے اور سننے سے روکیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر روزے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اس مبارک مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے، زکوٰۃ کے لیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے سب سے زیادہ خوش ان امور پر ہوتا ہے جو اس نے فرض کیے ہیں اور بندہ انہیں ادا کر دے۔ اللہ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت 5 نمازوں کی ادائیگی سے بہت خوش ہوتا ہے، نفل پڑھے گا اور خوش ہوگا۔ باقی 11 مہینوں میں کمی بیشی ہوئی ہے، کوشش کریں، نیت کریں آج سے کہ رمضان میں 5 نمازیں باجماعت۔ روزہ تو ہے ہی ہے، رمضان میں جو فرائض ہیں، اور فرائض صرف یہی نہیں ہے کہ نماز روزہ کر لیا، ہم پہ بہت سارے فرائض ہیں۔ اپنے والدین پر احسان کرنا، اور احسان بھی عربی لفظ میں۔ ایک احسان ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تم نے مجھ پر کون سا بڑا احسان کیا ہے، وہ احسان والدین پہ نہیں کیا جاتا،
والدین پہ اس طرح کا احسان کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ دو شخص دنیا میں ایسے بھیجے ہیں کہ ان کی اولاد ساری زندگی ان کے پاؤں دو دو کے پیتی رہے، احسان نہیں کر سکتے، ان کے اپنے حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کرا دے، عمرہ کرا دے، سارا سفر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھے اور کہے کہ میں اپنی ماں پر احسان کر چکا ہوں یا اس کے جو حقوق تھے ادا کر چکا ہوں، اس کے جنم کے وقت اس نے جو آہیں تکلیف کے ساتھ آہیں بری تھی، ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ والدین پہ کوئی احسان نہیں، احسان سے مراد حسن سلوک، والدین سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ایک دن یہاں بات کر رہے تھے، وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، اگر کسی کے والدین بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بوڑھا پائے، حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنی زبان سے کبھی اف تک بھی نہ کہے۔ کسی نے سوال بھیج دیا تھا کہ اگر والدین بوڑھے نہ ہوں بلکہ جوان ہوں تو ان کو اف تک کہہ سکتے ہیں؟ اور میرے خیال ہے کہ جو یاد ہوگا میں نے اس وقت کہا تھا کہ جوان والدین کو کوئی اف کرتا بھی نہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ ابھی جوتا سر پہ آ جائے گا۔ یہ کام بوڑھے والدین کے ساتھ ہی جا کے کیے جاتے ہیں۔ بوڑھا ہو گیا ہے، سارا دن کھانستا رہتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ عجیب مطالبے کرتا ہے۔ مطالبے عجیب و غریب والدین کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ ان کی فطرت میں لکھا ہے۔ قرآن کریم سورہ یاسین اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں۔ بچہ تھا منہ میں دانت نہیں، بوڑھا ہو گیا منہ میں دانت نہیں، تخلیق پلٹ گئی نا۔ بچہ تھا خود سے چل نہیں سکتا تھا، باپ کی انگلی کا سہارا چاہیے تھا۔ بوڑھا ہے، خود سے چل نہیں سکتا، بیٹے کے کندھے کا سہارا چاہیے۔ بچہ تھا، اس کا ٹافی کھانے کو جی چاہتا تھا، اور ابا حضور ٹافی مانگ لیں تو آدمی ناک چڑھانا شروع کر دے۔ ایسی اولاد کو شرم آنی چاہیے۔ جن والدین نے بچپن سے لے کر کم از کم 15-18 سال تک اس شخص کو پالا، اس کی 24 گھنٹے کی ضرورتیں پوری کی، آج وہ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، ٹافی مانگنوں پہ بہو الگ ہنس رہی ہے، لو جی بڈھا ٹافیاں مانگ رہا ہے۔ تم بچپن میں مانگتے تھے، اللہ نے تخلیق پلٹی ہے، اب وہ بڑھاپے میں مانگ رہے ہیں، کیا نیا ہے؟ یہ ہے احسان کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں، ان کی خدمت کریں، ان کے مطالبات پورے کریں، ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم بوڑھے ہو گئے، بیکار ہو گئے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ان کو احساس دلائے کہ تم نے دنیا میں ایسی اولاد پیدا کی ہے جو اولاد تمہاری خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار ہے۔ فرائض اور واجبات میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ سارے مسائل سارا سال ایک طرح کی رہتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینہ میں بالخصوص ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کا روزہ بھی رکھیں اور ہمیں ثواب بھی نہ ہو، یہ ایسے ہی گزر جائے جیسے کہ یہ آیا تھا۔ اور یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے میں پہنچیں اور روزے رکھیں۔ کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ سال موجود تھے، آج نہیں ہیں، کچھ یہاں موجود تھے، کچھ دنیا میں ہی نہیں ہیں، کچھ تو ملکوں میں چلے گئے۔ کوئی بات نہیں، اللہ ان کے وہاں انہیں خوش رکھے، کاروبار عطا کرے، بے روزگار کوئی نہ رہے، لیکن کچھ ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی قسمت میں روزہ نہ یہاں نہ وہاں۔ اس موقع کو غنیمت جانیں، مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے روزے کی نیت کریں، اس کے دوران فرائض و واجبات کو ادا کرنے کی نیت کریں، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ رمضان ہم پا بھی سکیں گے یا نہیں۔ ہم آج کل تیاری کر رہے ہیں نا، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جس طرح یہ شعبان ایسے گزر گیا، اسی طرح رمضان گزر جائے گا اور پھر کہیں گے جی رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ یہ وقت ہر سال آتا ہے،
اور اب آہستہ آہستہ تیز آتا اور تیز جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ قیامت کے قریب سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں یا گھڑیوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اور آج وہ زمانہ آیا ہوا ہے، دیکھتے دیکھتے مہینہ نکل جاتا ہے۔ نیت پکی کر لیں کہ اس مہینے کے ہم روزے رکھیں گے، اس مہینے میں جتنے فرائض ہیں سارے کے سارے فرائض خوش دلی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور دن کتنے ہیں؟ پہلے بھی ایک دن میں نے بتایا تھا کہ 29 یا 30، بس اتنے ہی دن ہیں، زیادہ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 184 میں فرمایا یہ کتنے ایام ہیں؟ ایام معدودات۔ ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ معدودات کا معنی گنے چنے، یہ جیسے آئیں گے ویسے نکل جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس مہینے میں کچھ ایسا کر لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو گویا کہ ہم نے رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا لیا، اس سیزن سے ہم نے استفادہ کر لیا۔ رمضان میں عموماً ہمارے لوگوں کی مختلف قسمیں رہتی ہیں۔ کچھ لوگ رمضانی نمازی ہوتے ہیں، صرف رمضان میں نماز۔ کچھ رمضانی تاجر ہوتے ہیں، رمضان کے مہینہ میں 24 گھنٹے ایک ہی لگن کہ کچھ کما لو اس مہینے سے۔ رمضانی تاجر، رمضانی نمازی، اور ایسے ہی خاص مواقع پر سال بھر میں یہ رمضان آ گیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے صرف رمضان کے مہینہ میں۔ شروع میں نے ذکر کیا، کوشش کیا کریں کہ سارا سال تھوڑا بہت روزانہ قرآن کریم پڑھتے رہیں اور معنی کے ساتھ، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس قرآن کریم کا مفہوم کیا ہے۔ اگر یہ کام آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم کا پیغام پہنچے گا۔ اور اس مہینے میں ہی کچھ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ اس مہینے کو چندہ جمع کرنے یا بھیک مانگنے کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ اشاروں پر، سگنلز پر، سڑکوں میں، دکانوں پر آ کے آپ کو اچھا بھلا آدمی 100% تندرست ایسا بیمار نظر آئے گا کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ بازو بالکل صحیح ہے، کچھ ایسے طریقے سے وہ کراتے ہیں اپنا سیٹنگ، یا کیا کہیں گے اس کو آپ، گیٹ اپ ایسی بنواتے ہیں کہ جیسے بازو شل ہو چکے ہیں۔ ٹانگیں باندھ کے بیٹھ گئے، نیچے وہ ریلنگ سی لے لی، مانگنے کے لیے عجیب و غریب انداز۔ سارا مہینہ، سارا سال چلتے رہتے ہیں، رمضان میں خاص طور پر کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ پیسہ کمانے کے لیے اپنے آپ کو اپاہج بنایا، کہیں اپاہج نہ بنا دیے جائیں۔ جو آدمی مسلمانوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھائے گا کبھی بھی پکڑا جا سکتا ہے، اور جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تضحیک کا، استہزاء کا، مذاق کا نشانہ بنائے گا وہ آدمی کبھی بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، پانی پکڑا، بائیں سے پینے لگا، تو آپ نے فرمایا دائیں سے پیو۔ آدمی تندرست ہے لیکن دماغ پہ پتہ نہیں کیا آیا ہوا تھا، کہتا ہے کہ دایاں میرا ہاتھ جو ہے یہ اوپر نہیں اٹھتا، مستطاعت، میں اس سے نہیں پی سکتا۔ آپ نے وہی لفظ صرف زیر زبر کے فرق سے فرمایا، مستطاعت، تم اس سے کبھی پی بھی نہ سکو گے۔ اس کا منہ تک ہاتھ دوبارہ نہیں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے ارشادات کو کبھی بھی زبان سے تو دور کی بات ہے، دل میں بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کریں۔ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، لمبی شلوار، چھوٹی شلوار والے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ چھوٹی شلوار والے کے لیے عجیب سا لطیفہ بنا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، ٹخنے ننگے رہیں۔ ٹخنا ننگا ہے، تھوڑی سی شلوار اونچی ہے، قمیض جو ہے وہ پوری ہے، تھوڑی لمبی ہے، تو اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اس نے سنت سمجھ کے شلوار چھوٹی پہنی ہے،
کہیں جی چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے آ گیا ہے، بڑے بھائی کی قمیض پہن لی ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے کا انجام کبھی بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو رمضان کے اس مبارک مہینہ سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ کیا غسل کرنے کے بعد بھی وضو کرنا ضروری ہے؟ اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو کیا ہے اور درمیان میں شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا تو آپ کا وہ وضو کافی ہے، دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہونٹوں کو بھی حرکت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کی تلاوت شمار نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایسے ہی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تلاوت کا لفظ یا قراءت کا لفظ تب ہوگا جب ہونٹ ہلیں اور زبان ہلے۔ زبان اور ہونٹ نہیں ہلتے، آپ ایک تصور کر رہے ہیں، وہ قراءت شمار نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا صحابہ کرام کیسے اندازہ لگاتے تھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ کرام کو ابھی تک تعلیم نہیں دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اقامت اور قراءت کے درمیان، تکبیر اور قراءت کے درمیان کیا پڑھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے یہ سوال کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ کچھ پڑھتے ہیں۔ اگر ہونٹوں کو سی لیا جائے، زبان بھی اندر نہ ہلنے پائے تو کیا ہوگا؟ یہ تلاوت ہوگی؟ یہ تلاوت نہیں ہوگی، قراءت نہیں ہوگی، اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ باب ریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے باب الریان۔ لا يدخل منہ الا الصائمین الا الصائمون، صرف نمازی روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے۔ باب الریان جنت کا 8واں دروازہ یا جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اور ایک دروازہ جنت کا، اس کا کتنا عرض ہے، وڈتھ کتنی ہے؟ مکہ مکرمہ سے لے کر حجر تک یا مکہ مکرمہ سے لے کر بصرہ تک تقریباً 1500 کلومیٹر ایک دروازے کی چوڑائی ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک ان میں سے باب الریان ہے۔ کتا رکھنا شکار کے لیے، شوق کے لیے، مال مویشی کی حفاظت کے لیے، تیسرا جائز ہے۔ دوسرا، اگر واقعی شکار کرتا ہے تو شکاری کتا رکھنا بھی جائز ہے، اور شوق کے لیے کتا رکھے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر لگی ہوئی ہو، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتے کو گاڑی میں بھی رکھا ہوا ہے، گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، بیڈ روم میں بھی رکھا ہوا ہے، رحمت کا فرشتہ کہاں سے آئے گا؟ جمعہ کے خطبہ کے دوران نفل یا آگے پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ شروع ہو، مسجد میں داخل ہوں تو تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، اور دوسرے نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نوافل پڑھنا جائز نہیں، لیکن تحیت المسجد پڑھے بغیر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا خطبہ چالو ہے، 2 رکعتیں پڑھیں اور آ کر بیٹھ جائیں۔ میں نے سنا ہے کہ خطبہ درمیان میں بیٹھ جانا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، سننا چاہیے۔ آپ نے سچ سنا ہے، لیکن 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھیں گے تو وہ منع ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھیں اور پھر غور سے سنیں۔ نماز جنازہ میں رفع دین کرنا ضروری ہے۔ 4 تکبیریں ہیں، چاروں تکبیروں کے ساتھ رفع دین کی جاتی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صلاۃ العیدین میں 12 تکبیریں ہیں، ہمارے یہاں ذرا کم ہوتی ہیں پاکستان انڈیا میں۔ 12 تکبیریں، 7 اور 5 اضافی، جن کو تکبیرات زوائد کہا جاتا ہے، ان میں اور جنازے کی 4 تکبیروں میں پہلی تو ظاہر ہے کہ سارے کرتے ہیں، بعد والی میں رفع دین کچھ لوگ نہیں کرتے۔ تو یہ مسئلہ سنت ہے، فرض نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نہ کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر حقارت کے ساتھ سنت کو ترک کرے گا تو یقیناً اس کا گناہ ہوگا، لہذا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔
زکوٰۃ کے بارے بتائیں۔ زکوٰۃ گولڈ اور گھر اور زمین، آپ نے تو 3 لفظ لکھے ہیں لیکن ان پہ تو بڑا لمبا کام آ جائے گا۔ زمین پہ عشر ہے، آپ کی جتنی بھی اس میں سے زراعت سے پروڈکشن نکلتی ہے، گندم، جو، جوار وغیرہ، ان میں سے اگر بارشوں سے آپ نے اس کو چلایا ہے کام، خرچہ کوئی نہیں کیا، تو اس وقت عشر 10واں حصہ 10%۔ اور اگر آپ نے کھیتی باڑی کی، کنواں چلایا، نہری پانی لگایا، ٹیوب ویل لگایا، خرچے کیے، تو پھر 10 کا ہاف 5%۔ یہ ہے فصلوں کی زکوٰۃ۔ اور گھر کی زکوٰۃ نہیں ہے، اگر آپ کا اپنا ہے، رہائشی ہے، اگر کرائے پہ چڑھا ہوا ہے تو کرائے پر زکوٰۃ ہے، اور اگر آپ نے گھر خریدنے بیچنے کا بزنس رکھا ہوا ہے تو اس کی جو قیمت ہے، گھر کی قیمت، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور سونا 7.5 تولے سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر سارے پر زکوٰۃ ہے۔ اور 52.5 تولے سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں، 52.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ساری پر زکوٰۃ ہے۔ ایک رشتہ دار ہے جو بیمار ہے، شوہر کی آمدنی گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی پڑھائی کے لیے کافی نہیں ہے، جس سے بچوں کی پڑھائی اور گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، کیا ایسے رشتہ دار کی دیکھ بھال اور بچوں کی پڑھائی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ؟ بچوں کی پڑھائی اگر تو وہ دینی پڑھائی ہے تو اس پہ زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بلکہ تعلیم کے لیے بڑے اچھے اسکول منتخب کیے گئے ہیں اور گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلامی تعلیم اگر پڑھ رہے ہیں اور وہاں دینی تعلیم بھی ہے، دونوں ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ صرف دنیاوی تعلیم والے مدرسے کی فیسوں کے لیے، بچوں کے اخراجات کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی کھانے پینے کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، اور وہ بھی سارے جائز اخراجات ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری 15-20 ہزار تنخواہ ہے، یہ بیچارہ 5 ہزار لیتا ہے، مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ دے دو، وہ 1 ہزار پھر بھی بچا رہا ہے۔ ایسے مسکین نہیں ہوتا، مسکین تب ہے کہ اگر تنخواہ لیتا ہے اور تنخواہ مثال کے طور پر 5,000 ہے، خرچہ 5,500 جائز شرعی خرچہ، جائز شرعی خرچہ، اگر اس میں ساری آوارگیاں شامل کر کے 5.5 ہوتا ہے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے شلوار یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھنے کی روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صرف نماز پڑھتے ہوئے نہیں بلکہ 24 گھنٹے پاجامہ، شلوار، توپ، جو کچھ بھی ہے وہ ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے، اور اس کا مذاق اڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں وہ مسجد میں آئے، جلدی جلدی اپنا فولڈ کیا، باہر نکلے پھر الٹا فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ شلوار کو، پتلون کو کٹوا کر صحیح کرائیں۔ میرا خیال ہے پچھلے درس میں، پچھلے جمعہ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی، 5 ریال لگتے ہیں، بڑا سیٹ کر کے دے دیتے ہیں۔ کیا اس کا مقصد ٹخنے ننگے رکھنا ہے؟ اس کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنا ہے۔ ٹخنا تو ننگا رکھنا مقصد ہو تو جرابیں پہننا بھی جائز نہ ہو۔ آپ کو اگر ٹخنا ڈھانپنا اچھا لگتا ہے، ننگا نہ رہے، جرابیں پہنیں، اوپر پاجامہ شلوار جو ہے اس کو پوری کریں۔ مقصد یہ ہے کہ اوپر والا کپڑا اتنا لٹک کے نہ جائے۔ حضرت عمر فاروق اپنی موت کے آخری دن میں ہیں، لوگ آ کے عیادت کر رہے ہیں، ایک نوجوان آیا اور عیادت کر کے جانے لگا تو اس کا اپنا پاؤں جو ہے اپنے کپڑے میں تھوڑا لگا، تو حضرت عمر فاروق کی توجہ ہوئی، اسے واپس بلا لیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور امیر المومنین عمر فاروق، فرمایا نوجوان کپڑا چھوٹا رکھا کرو، اس سے وہ صاف بھی رہتا ہے اور اس کی عمر بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کپڑا چھوٹا رکھا کرو، ٹخنے سے اوپر رکھا کرو، کپڑا صاف رہتا ہے، لٹکے گا تو نیچے سے کچرا لگے گا اور رگڑ لگے گی تو نیچے سے پھٹ بھی جائے گا۔ مرتے مرتے بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہتے گئے کہ اپنے کپڑے کو اچھا رکھو۔ اصل روح ہے کپڑے کی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا، کوئی بھی دنیا کا فائدہ نہ ہو تب بھی ہمیں اس سنت کو اپنانا چاہیے۔
بعض لوگ لباس ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں لیکن نیچے جرابیں پہن لیتے ہیں، جرابیں بھی کپڑا ہیں، وہ جرابیں بھی یقیناً کپڑا ہیں لیکن جرابیں ایک الگ کپڑا ہے۔ یہاں ہے جس آدمی نے کپڑا لٹکایا، اسبال الازار ہے کہ جس نے چادر لٹکائی۔ جرابوں کو کبھی کسی نے چادر کہا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا ملک ہو جہاں جرابوں کو چادر کہا جاتا ہو؟ چادر لمبی کرنا، چادر کے معنوں میں جو کپڑا آئے گا، شلوار، پتلون اور یہ توپ، یہ چونکہ شلوار کی جگہ یہ لے جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں، جرابیں اس میں نہیں آتی۔ لہذا جرابیں پہن کے ٹخنے ڈھانپ لیا کریں، شلوار کو اونچا رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔